مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، کیوں میں پتے چباؤں ثمر چھوڑ کے۔ معزز دوستو، آج 16 مارچ 2022 بروز بدھ ہے اور یہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں ہمارا سالانہ بلکہ 13واں سالانہ خانقاہی اجتماع ہے۔ رب کریم کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں ابھی ایک بات اسی راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ 13واں سالانہ خانقاہی اجتماع ہے اور رب کریم کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری حاضری بھی ان 13 میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے شیخ و مرشد کا سایہ ہمارے اوپر سلامت باکرامت رکھے اور تادم زیست رب کریم ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑے رکھے۔ میرے دوستو، اسٹیج پر جملہ علماء کرام، خلفائے متکلم اسلام اور خصوصاً استاذ محترم حضرت مولانا عبدالجبار چکیروی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں نے اسٹیج سے دیے گئے موضوع کی پابندی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آیت اور حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ میرا عنوان ہے مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ میں اسی کے مطابق چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ توجہ رکھیے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیے اور دیکھیے تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دین اسلام کا لکھ کر پہنچانے والا مانتے ہیں۔ بنیادی طور پر 4 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب دین ہم تک پہنچا ہے تو ان 4 طرح سے ہو کر پہنچا ہے۔ نمبر 1 تنزیل، نمبر 2 تکمیل، نمبر 3 تمکین، نمبر 4 تدوین۔ ان چاروں کا مطلب، تنزیل دین کا معنی ہے دین اسلام کو آسمان سے زمین پر نازل کرنا۔ تکمیل دین کا معنی ہے کہ اس دین کو کسی ایک شخصیت کے اوپر آ کر مکمل کر دینا۔ تمکین دین کا معنی ہے کہ جو دین اتارا گیا، مکمل کیا گیا، اسے مضبوط کرانے کے لیے افراد کو استعمال کرنا۔ اور تدوین دین کا معنی ہے جو دین نازل ہوا، مکمل ہوا، مضبوط ہوا، اب اس کو لکھوا کر امت کے حوالے کر دیا جائے۔ تو آپ کو اور ہمارا خوش قسمتی کی تعلق ہے کہ تنزیل دین میرے اللہ نے کی ہے، تکمیل دین رسول اللہ پہ ہوئی ہے، تمکین دین حضور پاک کی جماعت نے کی ہے، اور تدوین دین حضور کے جماعت کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ اس کو نازل کرنے والے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم میں تکمیل حضور پاک کی ذات پر ہوئی ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمکین مضبوطی پیغمبر کی جماعت نے کی ہے، اور وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کی نسبت کو لے کر جس شخص نے حضور پاک کے براہ راست شاگردوں سے براہ راست پڑھا ہے، اس ابو حنیفہ نے لکھ کر امت کو تفصیل دی ہے۔ تو ہم تنزیل ہو گیا، تکمیل ہو گیا، یا تمکین ہو گیا، یا تدوین ہو گیا، ان چاروں راستوں کے قائل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ دین اتارنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کی ذات نے اتارا ہے۔ امام ابو حنیفہ دین کی تکمیل والے نہیں ہیں، وہ رسالت مآب کی ذات پر ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تمکین صحابہ سے بڑھ کے کیا کریں گے؟ وہ وعدہ تو پیغمبر کے صحابہ سے ہو چکا ہے۔ ہاں یہی ایک بات رہتی ہے کہ جو اترا ہے، مکمل ہوا ہے، مضبوط ہوا ہے، اسے لکھا جائے۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ بتاتے ہیں، اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ رحمہ اللہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا، کہ جس نے سب سے پہلے دین اسلام کو فہرست در فہرست، چپٹر در چپٹر، چپٹر وائز عناوین دے کر امت کو سمجھانے کے لیے لکھ کر دیا ہے، اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم رحمہ اللہ کب آئے، کب پیدا ہوئے، کب دنیا سے گئے، یہ بات سوچنی، سمجھنی، سنانی، بتانی اور آگے سمجھانی اتنی ضروری ہے جتنی ضروری امام صاحب کے تعارف کی بات بھی نہیں ہے۔ پیدائش کا سن اتنا ضروری سمجھانا کیوں؟ آج معاشرے میں حق کے مقابلے میں باطل مختلف شکلوں میں آیا ہے، اور مختلف پراپاگنڈا، مختلف قسم کی مٹی اور خاک اچھال کے پگڑیوں کو اچھالنے کا طریقہ نوجوانوں کے ہاتھ میں دے کر بے راہ روی کی روش پہ ڈال دیا گیا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے امام ابو حنیفہ شاید کوئی ساتھ کسی ایک قریبی چک کے کسی امام کا نام ہے جو 10-15 سال پہلے ہوا تھا۔ ایک شخص نے ٹیکسلا کی سرزمین پر مجھ سے پوچھا، مولانا وجہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، حق تو تھا کہ امام ابو حنیفہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بات مانتے۔ امام بخاری تو حدیث لکھنے والے ہیں، ان کی کتاب کا نام صحیح البخاری ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی امام ابو حنیفہ نے اس کو چھوڑ کے امت کو فقہ حنفی دی ہے؟ کیا حدیث پیغمبر کی نہیں ماننی چاہیے؟ اس طرح کے سوالات جب مجھ سے ہوئے، یہ صرف ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہوئے ہیں، میں نے صرف پہلی جگہ کا ذکر کیا ہے، تو میں نے یہ بات سوچی کہ جب بھی امام صاحب پر بات ہو، پہلے اس کے پیدائش کے آنے کے سن کو بتاؤ، تاکہ لوگوں کے دماغ میں ہو یہ بندہ کب کا ہے۔ میرے دوستو سنیے، دل کی تختی پہ تعویذ بنا لیجئے، امام ابو حنیفہ کب کے بندے ہیں؟ آپ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھتے ہیں، روایات حدیث میں ہے لا جمعۃ الا بخطبۃ، خطبہ نہیں ہوگا، جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوگی، تو منبر پہ خطیب اپنے ہاتھ میں عصا لے کر حضور پاک علیہ السلام کی حدیث خطبے میں سناتا ہے۔ رسالت مآب فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ اے لوگو میں تمہارا نبی تم امت کے 3 طبقوں کو دعا دے رہا ہوں، دعائے خیر دے رہا ہوں، ان کے حق میں اچھائی بھلائی بات کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ 3 طبقے کون سے ہیں؟ فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ جب تک میں تم میں دنیا کے اندر موجود ہوں، میں نے اللہ سے منوا کے اس زمانے کو صاحب دعا زمانہ قرار دیا ہے۔ ثم الذین یلونہم، صحابہ کرام کا زمانہ میری دعائیں لینے والا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم،
صحابہ کے شاگرد تابعین میری دعائیں لینے والے لوگ ہیں، تو تین طبقات، تین زمانے اللہ کے رسول کی دعا کے مستحق بنے، دور نبوی، دور صحابہ، دور تابعین۔ حضور پاک کے شاگرد کو صحابی کہتے ہیں، صحابی کے شاگرد کو تابعی کہتے ہیں۔ ان تین زمانوں کو دعا میرے پاک پیغمبر نے دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ بولتے نہیں ہے، مجھے سب کا جواب چاہیے۔ کس نے دی ہے؟ پاک پیغمبر نے۔ کتنے زمانوں کو دی ہے؟ ہاتھ اگر اللہ نے آپ کو دیا تو انگلی پہ مجھے جواب دے۔ کتنے زمانوں کو دی ہے؟ مجھے بتائیے کتنے زمانوں کو؟ تین زمانوں کو۔ ان میں پہلا زمانہ، صرف میں نے بات نہیں کرنی، میں نے آپ کے دماغ میں رٹوانا ہے۔ پہلا زمانہ حضور پاک کا، دوسرا زمانہ، تیسرا زمانہ تابعین کا ہے۔ سنو، یہ تین زمانے شروع کب ہیں، ختم کب ہیں؟ حضور پاک کا زمانہ حضور پاک کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پورا ہو جاتا ہے۔ حضور دنیا سے گئے ہیں، سن 11 ہجری ہے، قصر حذف کریں تو 10 ہجری۔ پیغمبر کا زمانہ سن 10 ہجری سے لے کر 110 ہجری تک، جب تک پیغمبر کے آخری صحابی اس دھرتی پر موجود تھے۔ صحابہ کا زمانہ وہ 100 سال ہے۔ ابو امامہ باہلی ہوا صدی بن عجلان وہو مات من الشام بالصحابۃ الرسول علی وجہ الارض۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری فرماتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ حضور پاک کے پردہ فرما جانے کے بعد 100 سال تک اس دھرتی پر موجود رہے۔ حضور گئے سن 11 ہجری، سن 10 سے شروع کرو 110 صحابہ کا زمانہ، پھر 100 سال پیغمبر کے شاگردوں کے شاگرد تابعین کا زمانہ 210 ہجری تک۔ اب آؤ، امام ابو حنیفہ کے اوپر پیدائش کب ہے، کام کب کیا، وفات کب ہے، مشن و مسلک و مذہب و ایمان و دین کی اشاعت کس دنوں میں کی، جن سے پڑھے وہ کون تھے، جن کو پڑھایا وہ کون تھے، جسے لکھوا کر امت کو دیا وہ کیا تھا؟ میرے دوستو، امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 3 روایات موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ امام صاحب کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہے۔ اگر یہ زمانہ لیں تو امام اعظم رحمہ اللہ 90، 100، 110، 30 سال صحابہ کے زمانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ توجہ قائم رکھنا۔ دوسرا قول ہے سن 70 ہجری۔ اگر یہ قول لے تو 80، 90، 100، 110، 40 سال ابو حنیفہ نے صحابہ کے زمانے میں گزارے۔ اور تیسرا قول لیں اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ رحمہ اللہ والا، سن 60 ہجری، تو 70، 80، 90، 100، 110، نصف صدی ابو حنیفہ نے صحابہ میں پل بڑھ کے گزاری ہے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ۔ اور جب دنیا سے گئے ہیں، اتفاق امت کا، مورخین کا، ماہرین تاریخ کا، ایکسپرٹ آف دا ہسٹری، تاریخ کے ماہرین کا اتفاق ہے کہ سن 150 ہجری ہے۔ شعبان کی 4 ہے یا رجب کی 15 ہے سن 150 ہجری۔ 150 ہجری ابھی وہ والا زمانہ جاری تھا جس کو حضور کی تیسری دعا لگی ہے۔ ابو حنیفہ پیدا ہوئے اس زمانے میں جس زمانے کو دوسرے نمبر پہ دعا ملی۔ ابو حنیفہ دنیا سے گئے اس زمانے میں جس زمانے کو تیسرے نمبر پہ دعا ملی۔ یہ امام ابو حنیفہ ہے۔ آؤ ذرا امام بخاری رحمہ اللہ پر پیدائش کب ہے، صحیح بخاری کب لکھی، وفات کب ہے، تو آپ تاریخ سے دیکھ لیجئے، سوانح آیات اٹھا لیجئے، ان کے انٹروڈکشن تعارف پر کتابیں دیکھ لیجئے۔ آن ایئر میں بات کر رہا ہوں، امام بخاری پیدا اس وقت ہوئے جب 194 ہجری چل رہی ہے،
گویا امام ابو حنیفہ کو دنیا سے گئے نصف صدی پوری ہونے کو ہے، آدھی صدی گزر رہی ہے، 44 سال بعد امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، اور سن 217 میں آ کر 217 ہجری میں صحیح بخاری کی ابتدا کرتے ہیں۔ جس تیسرے زمانے کو حضور نے دعا دی تھی اس کو ختم ہوئے 7 سال گزر چکے تھے۔ جب یہ ہسٹری میں نے ان لڑکوں کو بتائی نا کہ امام بخاری ایسے اور امام حنیفہ ایسے، ٹیک جا کر لگائی بچوں نے، اچھا امام ابو حنیفہ اتنے پہلے کے بندے ہیں۔ میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے 88 چاک دے امام نے اجی 7 والی کسی مسجد نمازہ پڑھا دے رہے، اجی بچے نو ناظرے پڑھا دے وا۔ اے خدا کے بندے، امام صاحب کے تعارف پر آپ امام صاحب کے معاملات پر آگے بتانا سیکھیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر ہم یوں تعارف نہیں کرائیں گے تو ہم کیسے بتا پائیں گے؟ اب ذرا اگلی بات، امام ابو حنیفہ کو نسبت صحابہ کی کیسے حاصل ہے؟ علماء سیرت نے لکھا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلاس میں ایک اہم شخص ہے، کبھی کبھی فالودہ لے کر پیش ہوتا ہے، اس کا نام زوتی ہے، غیر مذہب سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، نو مسلم ہے، فالودہ حضرت علی المرتضیٰ کو کھلاتا ہے۔ ایک دن آیا تو فالودہ بھی ہے اور ہاتھ میں نوائزدہ بچہ، تازہ پیدا شدہ بچہ بھی ہے۔ استاد جی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں دعائیں لینے۔ بیٹا دعائیں تو تجھے ہر وقت ملتی ہیں، آج کوئی خاص موقع کا؟ جی کہ رب نے میرے گھر میں نعمت دی ہے، مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، اس بیٹے کو آپ پہلی گھٹی تو دے دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے زبان دی ہے، اسے برکت کی دعا کی ہے، علم کی دعا دے کر پوچھا نام کیا ہے؟ زوتی کہنے لگے میں نے نام ثابت رکھا ہے۔ کہا اللہ اسے کی اولاد کو بابرکت بنائے لے جاؤ۔ سرگودا خان کا اجتماع میں آنے والے غیورو، یہ ثابت کوئی اور نہیں ہے جسے سیدنا علی نے گود میں اٹھایا، امام حنیفہ کا ابا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ کو نہیں پتا حضرت رسول اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کا مقام جو حضور نے خود حضرت علی کو ٹائٹل دیا ہے نام میں، وہ کیا ہے؟ آپ جمعہ کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، سیدنا علی المرتضیٰ اس امت کے چیف جسٹس ہیں۔ اقضا سب سے بڑے قاضی، سپرلیٹو ڈگری ورلڈ، اس پہ تفضیل، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے، اتنے بڑے قاضی، تو جس کو اس کی دعا ملے وہ اتنا بڑا امام بنتا ہے۔ میرے دوستو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے زمانے میں آدھی صدی گزارنے والا بندہ ہے۔ مجھے کسی ایک صحابی سے دکھا دے جو کہے اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کی عبادت ٹھیک نہیں ہے، اس کا مسئلہ بتانا ٹھیک نہیں ہے، اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر نہیں تو اسے تائید سکوتی نہیں کہتے تو کیا کہتے؟ میرے دوستوں میں ایک بات مزید کرنے لگا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ نے جن سے پڑھا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام کو تلاش کریں تو باقی اساتذہ اپنی جگہ، رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں کو ڈھونڈے کہ جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو علم حدیث دیا، جو علم حدیث انہوں نے رسول اللہ سے لیا۔ آپ امام موفق کی مناقب اٹھا لیں، آپ اسی طرح مکانت الامام ابی حنیفہ فی الحدیث محدث عبد الرشید نعمانی رحمہ اللہ کی اٹھا لیں، آپ عقود الجمان امام ابو یوسف کی اٹھا لیں، آپ یہ تبییض الصحیفہ امام سیوطی کی اٹھا لیں، آپ تنسیق النظام ملا حسن سنبلی کی اٹھا لیں، یا مسند الامام امام حسکفی کی اٹھا لیں، یا امام صاحب رحمہ اللہ پہ مناقب ابی حنیفہ وصاحب ذہبی کی اٹھا لیں رحمہم اللہ۔ ان سب کی کریم دے رہا ہوں، خلاصہ دے رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے کئی صحابہ کو پڑھا، کئی صحابہ سے پڑھا، کئی صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ آؤ امام حسکفی کے دربار میں، مسند میں ایک بات فرماتے ہیں میری عمر 15 سال پوری ہوئی۔ ابو نے کہا بیٹا نعمان، جی ابا جان حج پہ چلے؟ ابو جیسے آپ کا حکم۔ باپ نے انگلی پکڑی، مجھے حج پہ لے گئے۔ فیضا نحن بمکہ، مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ، مکہ مشرفہ، اتنے بڑے عظیم شہر میں ہم ہیں۔ رجل حولہ الرجال، ایک شخص مجمع لگا کے بیٹھا ہے۔ میں نے ابو سے پوچھا من ھذا الرجل وأي شيء عنده،
ابو ہے کون, کیا چیز ہے اس کے پاس, مجمع جمع ہے. فرمایا ھذا رجل قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک کا صحابی ہے بیٹا. وَأَحَدِيثٌ قَدْ سَمِعَ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے پاس وہ فرامین پیغمبر ہیں جو اس نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنے تھے. میں نے ابو سے کہا فضلا من یا ابی, ابا ایک احسان کر دے. کیا بیٹا؟ کہ اتنے مجمع کو کراس کرنا میرا کام نہیں ہے, آپ انہی لوگوں کو کہہ کے میرا راستہ تو بنوا دیں. فجعل یفرج عن الناس, ابو نے لوگوں کو ہٹانا شروع کیا. ہٹیے, بچہ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں بچہ ہے یار تھوڑا کنسیشن مہربانی رعایت. لوگوں نے راستہ دیا. حتی دنوت من, کہتے ہیں میں نے اس صحابی کے قریب پہنچ کے بریک لگائی. رأیتہ و سمعتہ رویتاً بتابی اور روایتاً بتابی. رأیتہ و سمعتہ, میں نے اس کی زیارت بھی کی ہے, اس سے حدیث بھی سنی ہے. یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضور پاک کا فرمان سنا رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو, من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب. آؤ دو انعام چاہتے ہو, یہ وہ دو انعام ہیں جو ہر بندہ چاہتا ہے, یہ وہ دو تحفے ہیں جو ہر شخص کی مانگ ہے, یہ وہ دو گفٹ ہیں جو ہر شخص کی نیڈ اور ضرورت ہے. وہ کیا؟ فرمایا چاہیے دو تحفے, تم چاہتے ہو کفاہ اللہ ہمہ, ٹینشن فری لائف گزارو. غم نہیں ہوگا تو ٹینشن فری لائف ہوگی نا. غموں سے ہٹ کے زندگی گزارو, پرسکون زندگی. اور چاہتے ہو وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, تمہیں اتنی زیادہ تگدو پر امیدیں بھی نہ لگانی پڑے اور اللہ رزق تمہارے در پہ پہنچا دے. کون نہیں چاہتا میری لائف بھی پرامن ہو, ٹینشن فری ہو, کفا اللہ ہمہ, اور میرا رزق بھی میرے در پہ پہنچے؟ کہ جی چاہیے. فرمایا من تفقہ فی دین اللہ, دین اور علم شریعت میں علم فقہ حاصل کر کے ماہر بننا تمہارا کام, پرسکون زندگی اور تیرے در پہ رزق پہنچانا اللہ کا کام ہے. امت کو یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے واسطے سے ملی. امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک استاذ, پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن حارث ابن جزع الزبیدی, یہ ہے. امام صاحب کے ایک استاد حضرت انس ابن مالک, پیغمبر کے صحابی. امام صاحب کے استاد حضرت عبداللہ ابن ابی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیغمبر کے صحابی. امام صاحب کے استاد حضرت جابر ابن عبداللہ, پیغمبر کے صحابی. امام صاحب کے استاد حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ, پیغمبر کے صحابی. امام صاحب کے استاد حضرت واصلۃ ابن الاسقا رضی اللہ عنہ, پیغمبر کے صحابی. امام صاحب کے استاد حضرت بلال ابن حارث المزنی رضی اللہ عنہ, پیغمبر کے صحابی. امام صاحب رحمہ اللہ کے استاد حضرت سدی ابن عجلان ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ, پیغمبر کے صحابی. امام صاحب کی استاذہ حضرت عائشہ بنت اجرد رضی اللہ عنہ, پیغمبر کی صحابیہ. اتنی بڑی سرٹیفکیٹ لے کے امام ابو حنیفہ ہے, اتنی بڑی سند لے کے یہ مسند العالم بن رہا ہے. تمام کائنات کے علماء, فقہا, اولیاء, اتقیاء, اصفیاء, تمام کے تمام بزرگوں کی سندات الصحابۃ کلہم عدول کے راستے سے حضور تک جاتی ہیں. اور یہ امام ابو حنیفہ کے معاملات سے ہو کر وہاں پہنچتے ہیں. آپ نے حضرت استاذ محترم کا ایک جملہ کئی بار سنا ہوگا کہ مجھ سے کسی نے کہا آپ امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں کہتا ہوں میں عاشق مدینہ ہوں. کہ کیا مطلب؟ کہ ایک عاشق کو کہو فلاں 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 ایئرپورٹس پر جہاز رک رک کر جائے گا, مدینہ جانا ہے, وہ کہے گا کوئی اور ٹائم بھی ہے؟ ہاں ہاں ڈائریکٹ فلائٹ بھی ہے, وہ کہے گا اسی پہ جاؤ. کہا میں کسی اور کو لوں تو وہ کس کا شاگرد, پتہ نہیں کس کا, پھر کس کا, پھر کس کا. کہ میں امام حنیفہ کو لیتا ہوں جو شاگرد پیغمبر کے صحابہ کا ہے اور پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے شاگرد ہیں. تو میرے دوستو یہ ہے امام ابو حنیفہ جو اس طرح پڑھ کے آئے اور پھر امت کو پڑھا کے دیا. کیسے؟ مردم شناس آدمی امام ابو حنیفہ ہے. کسی ایک شخص پہ نظر پڑ جائے, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, پیغمبر کا فرمان ہے
کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور امام صاحب ویسے ہی دیکھتے تھے۔ اس بندے میں چھپی ہوئی صلاحیتیں اپنے ایکسپیرینس اور تجربہ علمی کی بنیاد پہ ان پہ ظاہر ہو جاتی۔ امام صاحب کے پاس مہمان آتے ہیں، توجہ، میں سیرت صاحبین سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ اس زمانے میں گویا مہمانوں کا اکرام، آج کے زمانے میں چائے ہے، اللہ بچائے، اس زمانے میں دودھ پلاتے تھے۔ آج کل دودھ بھی ملاوٹ سے ہے نا، ناراض نہ ہونا، یہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کا جملہ میں نے نقل کیا ہے، چائے اللہ بچائے۔ یہ نہ ہو کہ بھائی جمال اور باقی میرے پشتون بھائی میرے اوپر اعتراض مولانا طارق شروع فرما دیں، تو میں بڑے آدمی کا جملہ نقل کر رہا ہوں۔ توجہ، اس زمانے میں تو خالص دودھ پلاتے تھے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے دودھ منگوایا، ایک بچہ گویا اس زمانے کے، میں مثال دیتے ہو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس ہوٹل جس دکان سے دودھ آیا وہ ایک شاگرد لایا، اس زمانے کے جو کپ تھے یا جو بھی ظروف اور برتن تھے وہ سامنے رکھ دیے، مہمانوں نے پیا۔ امام صاحب نے اس بچے میں چھپی ہوئی علمی صلاحیت کا اندازہ لگایا، کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہ میں بیٹا ہوں فلاں کا۔ کس کا؟ کہ اچھا وہ جو فوت ہوئے تھے کچھ دنوں پہلے، وہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ اچھا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ ابو کا سایہ سر پہ نہیں ہے، یتیم ہوں گویا کہ، میں یہاں کام کرتا ہوں، مجھے 1 درہم ملتا ہے ایک ہفتے کا، اماں کو دیتا ہوں، ہمارے گھر کا گزر بسر چلتا ہے۔ کہا بیٹا میرے پاس آ جاؤ، صرف پڑھائی کرو گے، کام نہیں کرنے کو، میں تمہیں 2 درہم دوں گا، اور کیا چاہیے؟ بچہ آ گیا، ہفتے کے بعد جا کے اماں کو 2 درہم۔ اماں نے کہا واہ، تنخواہ بڑھا دی، ہوٹل کے مالک کے پاس آئی، کہ تھینک فل تیرا کرنے، شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، میرے بچے کی تنخواہ بڑھ گئی۔ تیرا کہاں بچہ؟ مولا جی کل گیا بیٹھے، وہ تو مولوی کے پاس گیا ہوا ہے نا، ادھر نہیں پڑھتا۔ وہ آئی اور کہا امام ابو حنیفہ کو، کہا میرا بچہ بڑا ہوگا تو گویا کھائے گا کہاں سے، جیسے ہمیں کہتے ہیں نا، کھائے گا کہاں سے؟ کہا نہیں میں تیرے پاس نہیں پڑھاتی، ادھر دے، آج تو 2 درہم دے رہا ہے۔ پکڑا اور دوبارہ وہی اسی ہوٹل پہ۔ امام صاحب کے پھر مہمان آئے، دودھ پھر آیا تو بچہ پھر دینے آیا، امام صاحب نے پھر آفر کر دی، بچہ 5 درہم ہفتے کے لینا۔ انہوں نے کہا کہاں 1 کہاں 5، بیٹھ گیا۔ اگلی دفعہ جب گیا تو اماں کو 1 ہفتے بعد 5 درہم۔ اماں پھر آئی، سنو امام صاحب رحمہ اللہ کے ظرف کو، کہا تو چلا جائے گا، کب تک 5 درہم ہمارے گھر میں دے گا؟ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ میں اس کا بلیک فیوچر نہیں چاہتی، برائٹ فیوچر، روشن مستقبل چاہتی ہوں۔ تیرے ساتھ تو یہ ہو جائے، کھائے گا میرا بچہ، کہیں اس پر پریشان تھی۔ تو امام صاحب نے ایک جملہ کہا اماں اس بچے کو چھوڑ دے، یہ جو غذائیں کھائے گا اس دین کی برکت سے شاید بادشاہوں کو بھی وہ نہ ملے۔ ماں چلی گئی۔ اللہ اکبر، اس شخص نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، صحابہ کے آثار اور فتاوی کا امام ابو حنیفہ سے پڑھ کے وہ حافظ بنا ہے کہ گویا پیغمبر کے صحابہ کو کوئی فتویٰ پوچھتا جیسے حافظ آیت سنا دیتے ہیں، یہ یوں پیغمبر کے فتاوی کا، پیغمبر کے صحابہ کے فتاوی کا فتویٰ سنا دے۔ اتنا بڑا عالم۔ امام صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، بادشاہ وقت کو ایک عہدے کی ضرورت پڑی، سب سے بڑا مولوی چاہیے جو دینی مسائل حل کر پائے، فلاں جی نہیں، فلاں جی نہیں، فلاں جی نہیں۔ نظریں اس پہ ٹکی، نظریں اس پہ ٹکی، اور اسے بلایا گیا اور کہا آپ شریعت کے مطابق جو فیصلہ کرو گے بصر و چشم قبول ہے، آپ آ جائیے، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اور یہ شخص پوری دنیا کا قاضی القضات بنا ہے، اور نام اس کا یعقوب ہے، باپ کا نام ابراہیم ہے، دنیا اسے قاضی ابو یوسف کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، جو امام شافعی کے دادا استاذ ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے بہت سا مذہب کا حصہ امام ابو یوسف سے پڑھا ہے، اور امام محمد امام شافعی کے استاد ہیں۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں، تاریخ بغداد میں فرمایا، حفظت عن محمد وقرا بعیر، بعیر ایک اونٹ کو نہیں کہتے، اونٹوں کے لشکر کو کہتے ہیں، کہ اونٹوں کا لشکر جن کتابوں کو اپنے پشت پہ اٹھا کے چلے، اتنی علوم کی کتابیں میں نے امام محمد سے پڑھی ہیں تو میں امام شافعی بنا ہوں۔ اور اس کے استاذ بھی قاضی ابو یوسف ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ امام صاحب یوں مردم شناس آدمی ہے،
اور امام صاحب رحمہ دلیل کی دنیا کا، لوگ بے تاج کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ تاج بادشاہ ہے کہ ایک دلیل کوئی دیتا تو اسے دوسری کی نوبت نہ آتی۔ امام صاحب کیوں ٹو دا پوائنٹ جملہ ختم کرتے، کہتے ہیں بادشاہ وقت نے ایک مرتبہ لالچ دی کہ آپ میرے قاضی بن جائیں۔ اس وقت کے قاضی محتاط ہوتے تھے بادشاہوں کے، تو امام صاحب نے کہا کہ میں اس قاضی بننے والے عہدے کا لائق اور اہل نہیں ہوں۔ ایک اس شخص جس کے دل میں دین کے لیے نفرتیں موجود ہوں، دینی شخصیات کے لیے، اس مریض سے ہماری ملاقات ہوئی جس نے ابھی تک اپنا علاج نہیں کرایا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ اگر اتنا بڑا مولوی تھا تو قاضی بننے کا حال تھا، پھر ادھر کیوں کہا میں قاضی بننے کا حال نہیں ہوں؟ جھوٹ بولا۔ میں نے کہا اگر میں کہوں کہ تیرا ابا جا کر فلاں زنا کے اڈے میں زنا کرے تو تیرا ابا کرے گا؟ کہتے نہیں وہ تو بہت نیک آدمی ہے۔ میں نے کہا کرے گا؟ کہتے میرے ابا میں یہ کام نہیں ہے، وہ اس کے صلاحیتوں کا حامل نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا معنی؟ تیرا ابا جھوٹ بول رہا ہے، اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ شرم نہیں آتی امام صاحب پہ بات کرتے ہوئے؟ اے خدا کے بندے، اس کرینہ حالیہ کو سمجھ، مقالیہ حالیہ سے سمجھا جاتا ہے، گفتگو ماحول سے کریٹ ہوتی ہے۔ وہ ماحول تھا ظلم و تشدد کا، بادشاہ چاہتا تھا مجمع عام میں، پبلک میں میری بےزتی ہوتی ہے، لوگوں کا مجھ پر اعتماد ختم ہے، لوگوں کا مجھ پر اعتبار ختم ہے، کسی بڑے عالم دین کو اپنے ساتھ ملاؤں تاکہ لوگوں کے سامنے مجھے فیس سیونگ ملے، منہ دکھانے کا موقع ملے۔ اس نے امام صاحب کو لالچ دی۔ امام صاحب سمجھ چکے تھے یہ لالچ کی بنیاد پہ مجھے ساتھ ملاتا ہے، اپنے ظلم و تشدد پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھے اپنے ہیلپنگ ہینڈ بناتا ہے۔ امام صاحب نے بتایا گویا ظلم و تشدد کے ساتھی بننے کا میں اہل نہیں ہوں۔ اسے امام صاحب کی صفت کہتے ہیں، اسے امام صاحب کی برائی نہیں کہتے۔ یہ تو امام صاحب نے اچھا کیا کہ میں ظالم کا ساتھ نہیں دیتا۔ اور میرے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کچھ بندے جمع ہو کے امام صاحب کے پاس آئے، کل تسی فتویٰ ٹھیک نہیں دیتے، کل آپ نے مسئلہ ٹھیک نہیں بتایا۔ کہ کہاں کا جو ہمارے محلے میں گویا بیان ہے، میں سمجھا رہا ہوں مثال کے طور پہ۔ کہ کیا مسئلہ؟ کہ کل آپ فرما رہے تھے امام قرآن پڑھے گا مقتدیوں کی طرف سے ہو جائے گا، مقتدی نماز میں امام کے پیچھے قرآن کریم نہ پڑھے۔ تو امام صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، تو کہا ہے میں نے، اسی بیان میں ساتھ دلیل بھی دی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ بڑا ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، امام پڑھے گا مقتدی کا ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ حدیث ہمیں سناتے ہیں، یہ کیا مطلب؟ امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا تو پھر امام ہی کو اجر ملے گا، ہمیں اجر قیامت میں کہا؟ ادھر ادھر ہر بندہ اپنی بولی بول رہا مجمع امام صاحب کے دروازے پہ۔ امام صاحب نے جب سوچا نا کہ یوں یہ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ بعض بندوں کی یہ جو فرسٹ فلور ہوتی ہے نا، اوپر کی منزل خالی ہوتی ہے، انہیں سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ان کی سمجھدانی میں بات بڑی دیر سے آتی ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ یار یہ 15 بندے ہو، ذرا بیٹھو نا۔ انہوں نے سمجھا کوئی پتہ نہیں عزت احترام کے لیے کوئی کھانے وانے کی علیحدہ پیکنگ ہے، 1 2 3 کا جی 15 ہی ہے۔ کہ اب تمہاری 15 زبانیں، میری ایک زبان، ایک 15 سے بات کیسے کرے؟ میں نہیں کر سکتا۔ مسئلہ بتایا تو جواب دینا پڑے گا۔ کہ پھر بندے بڑھو۔ کہ جی بندے بننے کا کیا معنی؟ کہ اپنے میں سے ایک مولوی لاؤ جو سب سے تگڑا ہو اور اس کو علوم پر تمہیں ناز ہو، کرے وہ مجھ سے بات میں کرتا ہوں یوں۔ انہوں نے پھر ایک بندے کو کہا جی اے وڈا مولوی ہے، اس کو لے کے آؤ، اسے لے کر آگے آگے اس سے بات کرو۔ امام صاحب نے کہا کر لے بات، دے وہ دلیل، وہ جیت گیا تو تم جیت گئے۔ اوپر کی منزل ویسے خالی تھی کہ جی ٹھیک ہے، انہیں نہیں پتا ہماری موت کا بندہ بن رہا ہے۔ انہوں نے ایک بندے کو آگے کیا، 14 بندے پیچھے، ہاں جی یہ آپ سے بات کرے گا۔ امام نے کہا مجھے تم پر اعتماد نہیں ہے، اعتماد دلاؤ، اعتبار دلاؤ، پکی بات کرو۔ کہا جی یہ بات کرے گا ہم نہیں کریں گے۔ کہا اسی لیے اعتبار نہیں ہے کہ تم اپنی اپنی دلیلیں دینے شروع کرو گے۔ انہوں نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں، یہ دلیل دے گا؟ کہا پھر تمہاری دلیلیں؟ کہا جب بڑا بنایا یہ دلیل دے گا، ہماری طرف سے دلیلیں ہو جائیں گی۔ کہا بحث شروع ہونے سے پہلے میں مناظرہ جیت گیا ہوں۔ کہا جی شروع نہیں ہوا، جیتے کیسے؟ کہا تیرا بڑا دلیل دے، تم سب کی ہو جائے، امام ہمارا بڑا قرات کرے، ہم سب کی کیوں نہ ہو؟ تو میں نے کہا ایک سے دوسری بات نہیں کرنی پڑتی تھی، دوسری دلیل دینے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور سنیں، حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین،
حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، رب اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی تحقیق کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ نے جن مسائل کو قرآن سے، سنت سے، صحابہ کے اتفاق سے، خلفائے راشدین کے اقوال اور فتاوی سے اور ان کے سرکاری فیصلوں سے، خلفائے راشدین کے دور کے تمام فیصلوں کو اور یہ تمام ترتیبوں کو آیات حدیث کے سامنے رکھ کے جن مسئلوں کو نکال کے امت کو دیا ہے، ان کی تعداد 10,000 کم 13 لاکھ ہے، 12,90,000 مسائل۔ حضرت اکاڑوی کہتے ہیں جس میں نماز کی تعداد مسائل کی 70,000 ہے۔ امام صاحب پہ اعتراض کرنے والوں کو کبھی کبھی میں کہتا ہوں تم نماز کے 70 مسئلے مجھے سنا دو، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا، اور تم بات اس پہ کرتے ہو جس نے صرف نماز کے اللہ اکبر سے لے کر سلام تک 70,000 مسائل لکھ کے امت کو دیے ہیں۔ اور میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس کے بارے میں اس وقت کے جبال العلم، بڑے بڑے علمی شخصیات صرف تائید کرتے نہیں بلکہ توصیف و ثناخوانی کرتے نظر آتے ہیں، ثناخوانی کرتے، صرف تائید نہیں، ثناخوانی کرتے۔ امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء اٹھائیں، امام سفیان ثوری کے لیے فرماتے ہیں کان یفتی بقول ابی حنیفہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کون ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب پہلی مرتبہ سب سے پہلا جو میں نے کتاب پڑھی ہے، وہ سب سے پہلی علمی حدیث کی کتاب وہ پڑھی ہے جس امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک نے جامع عبداللہ کا نام دے کر لکھی تھی۔ عبداللہ بن مبارک مجاہد فی سبیل اللہ اپنے دور کا، کیا فرماتے ہیں؟ لولا ان اللہ ادرکنی بی حنیفہ و سفیان لکنت بدعیہ، کہا مجھے تم کہتے ہوئے بدعتی کیا حال ہے؟ کہا عبداللہ بن مبارک تجھے ایسے کہتے، تو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ کہا جی جی، مجھے دنیا بدعتی کہتی اگر ابو حنیفہ مجھے تربیت نہ دیتا۔ اور میرے دوستو، فضیل ابن عیاض جیسا شخص جس کے لیے یہ نظم موجود ہے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت عنک بالعبادت تلعب، یہ فضیل ابن عیاض جس کی کسی دن کی رات کی اذان کے وقت ایسی نماز نہیں تھی کہ جبین نیاز کعبہ میں نہ ٹکی ہو۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور ثناخوانی کرتے نظر آتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید کون؟ 10 لاکھ حدیث، کتبت بیدی الف حدیث۔ آپ اٹھائیے طائفہ منصورہ، حوالہ الجواہر المزیہ کا، حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ 10 لاکھ حدیث جس بندے نے پیغمبر کریم کی لکھ کے امت کو دی ہے، اور وفات کے وقت کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس آپ کی نجات کے بہت بڑے بڑے خزانے ہم نے دیکھے ہیں، کوئی ایسے بھی ہیں جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا میں نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے جب میں فوت ہوں، اگر ان دنوں میں فوت ہوں تو میرے لیے جو پانی تھوڑا سا جوش دے کر گرم کیا جاتا ہے غسل کرانے کے لیے، تو اس میں آگ کی لکڑیاں نہ جلائی جائیں۔ میں نے خاص کمرہ جو بند کر کے بنوایا رکھوایا ہوا ہے، اس میں میری ان کلموں کا برادہ ہے جن کلموں کو کانے کی قلم کو چھیل چھیل کے میں پیغمبر کی حدیثیں لکھتا۔ 10 لاکھ حدیثیں لکھی، اتنے کانے اور اتنی کلمیں استعمال ہوئی کہ اس کے چھیل اور برادہ سے کمرہ بھر گیا۔ کیسے جلانا؟ میرے غسل کا پانی یہاں سے گرم کرنا۔ میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں تو یہ بات ہے، لیکن اس وقت کے جو بڑے اور ہیں ان کی بات بھی کرتا جاؤں۔ امام مالک ابن انس الاصبحی رحمہ اللہ، 13 سال اگر 80 ہجری کا قول لیں تو امام سب سے چھوٹے ہیں، آخری قول لیں، سن 93 ہجری کی پیدائش ہے۔ امام مالک ابن انس فرماتے ہیں انی رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریۃ ان یجعلها ذهبا لقام بحجتی۔ اوے بچہ، تو جانتا ہے ابو حنیفہ کون سا علمی بادشاہ ہے؟ کہ امام مالک آپ فرما دے۔ کہ ذرا ہاتھ لگا یہ کیا ہے؟ کہ جی لکڑی کا ستون ہے۔ کا پھر دیکھ کا لکڑی کا تسلی کا لکڑی کا ہے۔ کہ تیرا واسطہ ابو حنیفہ سے پڑھے، دلیل کی دنیا کا وہ بادشاہ ہے، اس لکڑی کے ستون کو ثابت کرنے لگے تو سونے کا ثابت کر دے گا۔ تم جانتے ہو ابو حنیفہ کون؟ تو امام مالک کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کی خدمت میں آئیے۔
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے امام ابو حنیفہ کون؟ کہا امام ابو حنیفہ من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ وصحابہ فإن الناس كلهم عیال علی۔ کہا میں نے بڑے بڑے محدثین و مفسرین کی باتیں سنی، دیکھی، بتائی، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا علوم میں، شریعت میں، دین و اسلام و مذہب میں اگر ابو حنیفہ کو علمی ابا مانو گے، اولاد بن کے چلو گے تو واقعی علمی خدمات سر انجام دو۔ عیال علی ابا ماننا پڑے گا امام ابو حنیفہ کو۔ اور میرے دوستو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہ ہوا من العلم والزہد والورع والتقوی وإثار دار الآخرہ بمحل لا یدرک ممن احد بعدہ۔ کہ آج تک میں نے جتنے بندے بات میں محدثین مفسرین دیکھے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو ابو حنیفہ کے تقوی طہارت للہیت میں اس کا مقابلہ کر سکے۔ میرے دوستو امام ابو حنیفہ تو وہ ہے، اور سنیں امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے آپ تانیب الخطیب اٹھائیے، امام کوثری رحمہ اللہ نے جو باتیں اس میں اپنی ترتیب پہ لکھی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ جیسا شخص فرماتے جب میرے اوپر کبھی مشکل آتی تو میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر کی زیارت پہ جاتا اور اسے ایصال ثواب کرتا اور وہاں پر اللہ رب العزت سے دعا کرتا رب میری مشکل آسان کر دیتے۔ اور امام ابو حنیفہ کی قبر کے پاس جو مسجد ہے اس میں جب نماز پڑھتے تو امام شافعی رحمہ اللہ رفع الیدین کو سنت نبوی سمجھتے ہیں، وہاں بغیر رفع الیدین کر نماز پڑھتے، رفع یدین وہاں نماز کے اندر والا نہ کرتے۔ کہا کیوں؟ کہ مجھے اس قبر والے سے حیا آتی ہے۔ میں نے کہا سننا ہے امام شافعی امت کا تیسرا بڑا امام امت کے لوگوں کو سبق دے رہا ہے، اے لوگوں اگر کبھی مشکل آئے اپنے اکابر کو ایصال ثواب کرو۔ امام شافعی بتا رہا ہے اب ایصال ثواب میں فوت شدہ بندے کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کرو، اللہ مشکل ختم کر دیتے ہیں۔ امام شافعی بتا رہا ہے رفع الیدین پہ مت لڑنا، میں رفع الیدین کو سنت سمجھتا ہوں، لیکن ابو حنیفہ کے علم کی قدر، صلاحیت کی قدر، تقوی کی قدر، للہیت کی قدر، شخصیت کی قدر اتنی کرتا ہوں اب نماز میں رفع الیدین بھی نہیں کرتا۔ امام شافعی امت کو بتا رہا ہے اور امت کے لوگوں یہ بات یاد رکھنا قبریں زمین پر ہوتی ہے، آسمان پہ قبریں نہیں ہوتی، تاکہ میں اسی بنیاد پہ ابو حنیفہ کی اسی قبر پہ حاضر ہوتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ بتا رہے ہیں سنو میں ابو حنیفہ کا علمی قدر اتنی کرتا ہوں، علمی طور پہ اتنا قدردان ہوں کہ اپنی دلیل کو اس بڑے بزرگ کی للہیت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس کے مناقب پر میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ میرے دوستو میں آپ سب کو کہوں گا صرف سن کے اٹھ جانا یہ کوئی کام نہیں، یوں امت میں انٹروڈکشن کرانے کے لیے مناسب ہے کہ آپ کو جب گفتگو اچھی لگے تو اس کے ہیڈس نوٹ کریں، نوٹ کر کے ذہن میں بٹھائیں اور آگے بتائیں۔ دلیل کی دنیا کے میزائل بن جاؤ گے، دلیل کی دنیا کے ایٹم بم بن جاؤ گے، لیکن تب جب آپ اس پر محنت کریں، ورنہ پدرم سلطان بود سے کام نہیں بنتا، یوں کام نہیں بنتا۔ یہ اجتماع یہاں بلانے کی وجہ، یہاں آنے کے معاملات میں کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہم نے سنا ہے اس کو سمجھ کے آگے پھیلانے والے بنے۔ آپ لوگ بنو گے؟ جتنے بندے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کر کے آپ تائید کریں۔ آپ لوگ دلیل کی دنیا میں آگے کام پھیلاؤ گے، بتاؤ گے، اپنے علاقے میں پہنچاؤ گے، اپنے دوستوں تک پہنچاؤ گے۔ یہاں سے آپ کل اٹھیں گے اور اٹھ کر آگے جائیں گے، جہاں جہاں تک آپ جائیں، جس گاڑی میں جائیں، جس بس میں جائیں، جس ٹرمینل پہ رکیں، جس محلے اور ٹاؤن میں رہیں، آپ دین کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔